ایک لڑکا تھا, وہ ایک شیخ کے پاس آیا, اس نے کہا کہ شیخ مجھے گناہ کرنے کی نا اجازت دے دیں, مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں گناہ بھی کر لوں اور میری پکڑ بھی نہ ہو. شیخ نے کہا بچے سوال بڑا اچھا ہے تیرا, کیونکہ بچہ انٹیلیجنٹ ہے نا, سوال اچھا پوچھا, کہہ رہا ہے میں گناہ بھی کر لوں اور میری پکڑ بھی نہ ہو. ایسی ڈیل آپ سارے چاہتے ہیں نا کہ بھئی ہم لوگ گناہ بھی کر لیں اور بچ بھی جائیں. کہتے ہیں ایسا کرو, اگر تم نے گناہ کرنا ہی ہے نا, پھر اللہ کا جس رب کا تم رزق کھاتے ہو نا وہ رزق کھانا چھوڑ دو, کیونکہ ظاہری بات ہے برا لگتا ہے کہ جس کا تم مطلب جس کا نمک کھا رہے ہو اسی کے خلاف کرو گے تو اچھا نہیں لگتا. تو ایسا کرو کہ گناہ کر لو لیکن جس نے رزق دیا نا اس کا رزق کھانا چھوڑ دو. تو کہتا ہے شیخ صاحب میں تو مر جاؤں گا, اگر میں سب کچھ ہی رزق اللہ کا ہی ہے تو میں تو مر جاؤں گا اگر مجھے کھانا نہ ملا. تو نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ جس رب نے تمہیں یہ زمین دیا نا, کوئی ایسی جگہ ڈھونڈو جو تمہارے رب کی نہ ہو, وہاں پہ جا کے گناہ کر لو, کیونکہ یہ تو برا لگتا ہے نا کہ بھئی جس رب کی زمین ہے اسی پہ تم گناہ کر رہے ہو. تو کہتا ہے حضرت یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں زمین کے علاوہ میں کہاں جاؤں گا, وہ جو کچھ ہے وہ تو سارا زمین و آسمان پہ سب کچھ اللہ کا ہے, تو میں کہاں جاؤں گا. تو نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ جس رب نے تمہیں یہ ہوا دی ہے نا, یہ ہوا سے سانس لینا چھوڑ دو, وہاں پہ جا کے گناہ کر لینا. کہتا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو کہتا ہے پھر میرے بیٹے جب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر کیوں تلے ہو حرام کرنے کے اوپر. وہ اسی رب کی ہوا سے سانس لیتے ہو, اسی رب کی زمین پہ گناہ کرتے ہو, اسی رب کا دیا ہوا کھانا کھاتے ہو اور اسی کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو. قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا بزنس ٹریڈ وغیرہ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. اب یہ کون سا ذکر ہے بھائی کہ جو بندہ بزنس بھی کر رہا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے, بزنس بھی ہو رہا ہے ذکر بھی چل رہا ہے. اس کو ہم بولتے ہیں تقویٰ, یعنی ایسا اللہ کا ذکر, ایسی اللہ کی یاد جو ہر وقت آپ کے دل میں رہتی ہے. اب اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں, ایک بچہ ہے نا مثال کے طور پہ وہ فیلڈ ٹرپ پہ چلا گیا, اس کا نام احمد ہے. احمد فیلڈ ٹرپ پہ گیا 3 دن کے لیے. جب واپس آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا احمد تم جب سے گئے ہو نا بیٹا میں تمہیں یاد کر رہی ہوں, بیٹا تم جب سے گئے ہو میں تمہیں یاد کر رہی ہوں. تو اب یہ جملہ جو ہے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب سے وہ گیا ہے تو ماں کونے میں بیٹھی احمد 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 تسبیح پھیر رہی تھی احمد کی؟ نہیں. پھر کیا مطلب ہوا, کیا جھوٹ بول رہی ہے وہ کہ بھئی جب سے گئے ہو؟ نہیں, جھوٹ بھی نہیں بول رہی ماں. وہ کہنا ہی چاہ رہی ہے کہ بیٹا میں سارا وقت صبح سے لے کے اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کوئی ایسا لمحہ ہی نہیں گزرا جب تمہارا خیال میرے دل و دماغ میں نہ ہو. میں کھانا پکا رہی تھی میں سوچتی تھی احمد کیا کر رہا ہوگا, میں کپڑے دھو رہی تھی میں یہ سوچتی احمد ابھی کہاں ہوگا, میں کسی سے بات کر رہی تھی میرے بیک آف دا مائنڈ تمہارا ہی خیال تھا. I never forgot you even for a second. سو ماں کی بات سچ ہے. تو جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر وقت, وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت تسبیحاں پھیر رہے ہیں, لیکن تسبیحاں پھیرنا بھی ایک فارم آف ذکر ہے. اللہ کو اس طرح سے ذکر کرنا, مسنون اذکار کرنا, یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے. لیکن یہ جو ذکر کی بات ہو رہی ہے, these people are always conscious of اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے. یہ بزنس کرتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ بھائی میں اس کے ساتھ فراڈ کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کروں گا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا, اللہ دیکھ رہا ہے. میں فراڈ نہیں کر سکتا, میں کسی کے ساتھ 2 نمبری نہیں کر سکتا, اللہ دیکھ رہا ہے. میں اللہ کو بھولا نہیں ہوں, میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں. یہ جس کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ ہوگا نا, یہ سب سے الٹیمیٹ ذکر ہے.